ان کی شکل اتنی بھیانک ہوتی ہے اور اتنی بدصورت کہ انسان اتنی بدصورتی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان نے اتنی بدصورتی دیکھی ہی نہیں ہوتی، تو وہ اس کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے جو ہی انہیں دیکھتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جنات کی۔ آج میں آپ کو ان کے بارے میں وہ باتیں بتاؤں گی جو آپ نہیں جانتے۔ بتاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں سن کر کوئی ری ایکشن نہ دکھا دے۔ خیر، یہ سلسلہ ہے دل کی باتیں، جس میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کچھ مزیدار اور مفید معلومات۔ میں آپ کو جنات کے حوالے سے ایک واقعہ بتاتی ہوں جس سے آپ کو ان سے بچنے کا طریقہ بھی پتہ چلے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک نواحی گاؤں میں مولوی قاسم صاحب رہتے تھے، جنہوں نے چلہ کشی کر کے جنات کو قابو کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جنات ان کو اپنے کسی فرد کی شادی میں لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک جن کو نیا تہبند یعنی چادر باندھے دیکھا، تو ان کو شک ہوا کہ یہ نئی چادر ان کی ہے۔ وہ ذہنی کشمکش میں تھے کہ انہیں ایک ترکیب سوجی، اور انہوں نے اس حلوے میں سے تھوڑا سا اٹھا کر چادر پہ مل دیا جو جنات نے شادی میں پکایا ہوا تھا۔ واپس آ کر جب کپڑوں کا صندوق کھول کر چادر اٹھا کر دیکھی تو اس پر حلوہ لگا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ کوئی چیز رکھتے، اٹھاتے اور استعمال کرتے ہوئے بسم اللہ ضرور پڑھو، ورنہ جنات ہر وہ چیز استعمال کر لیتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور ہمیں تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ اور دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت قوت والا بنایا ہے، اور یہ وہ کام بھی آسانی سے کر لیتے ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں۔ مثلاً یہ بھیس بدل کر انسان یا کسی جانور کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، بھاری سے بھاری چیز کو چند لمحات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں، دور دراز سے خبریں لا سکتے ہیں، اور جس کام کو انسان سالوں میں کرتا ہے یہ اسے دنوں میں انجام دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ جن اور فرشتوں کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، حالانکہ ان میں 3 فرق ہیں۔ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، جبکہ جنوں کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ جنوں کو انسان کی طرح اختیار ہے کہ چاہیں تو نیکی اختیار کریں اور چاہیں تو بدی اختیار کریں، جبکہ فرشتوں کو یہ اختیار نہیں ہے، اور وہ صرف وہی کام کرتے ہیں کہ جن کاموں کا اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، اور نہ ان کی کسی اور قسم کی خواہشات ہیں، جبکہ جنات کھاتے پیتے ہیں اور خواہشات بھی رکھتے ہیں۔ شیطان بھی اصل میں جن ہی ہے۔ جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو ابلیس کو انسان سے حسد ہو گیا کہ برسوں سے عبادت میں نے کی اور اعلیٰ رتبہ انسان کو کیوں ملا۔ پھر جب اللہ نے جنوں اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس انسان کو مٹی سے، لہٰذا میں اس سے اچھا ہوں تو اس کو سجدہ کیوں کروں۔ اس دن سے اللہ نے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا، اور اس دن سے آج تک اسے شیطان یعنی سرکش اور متکبر کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور آزاد بنایا ہے، نہ ہی کسی مخلوق کو اس پر مسلط کیا اور نہ اسے کسی مخلوق کا غلام بنایا، بلکہ جہاں ضرورت پڑی کائنات کی دوسری مخلوق کو انسان کا غلام بنایا۔ طاقتور ہونے کی وجہ سے جنات انسان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، مگر کبھی انسان پر حکومت نہیں کر سکے، بلکہ انسان نے ان پر حکومت کی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں کائنات کی دوسری چیزوں پر حکومت دی تھی، وہیں ان کو جنات پر بھی حاکم بنایا۔ آپ نے ان سے عمارات تعمیر کروائیں، بڑے بڑے حوض بنوائے، اور اتنی بڑی بڑی دیگیں بنوائیں کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور جو جن سرکشی کرتا اسے سخت سزا دی جاتی اور وہ قید کر دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کا رعب قائم ہے اور جنات آپ کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا اس وقت بھی جنات کام میں مصروف تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے ان کی نگرانی کر رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ نہ جانے کتنا عرصہ آپ کا جسم یوں ہی لاٹھی کے سہارے کھڑا رہا، اور جنات یہ سمجھ کر کام کرتے رہے کہ شاید آپ نگرانی کر رہے ہیں۔ آخر آپ کی لاٹھی کو دیمک کھا گئی اور آپ کا جسم گر پڑا، اور جنات نے سمجھ لیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنا عرصہ اور جنات کام کرتے رہتے۔ انسان اور شیطان جنات کی پیدائشی دشمنی ہے اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ یہ شیاطین اپنی بے عزتی اور ذلت و خواری کا ذمہ دار انسان کو سمجھتے ہیں کہ نہ انسان پیدا ہوتا،
نہ عزت پا کر اشرف المخلوقات بنتا، نہ انہیں انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملتا، نہ وہ انکار کرتے، اور نہ اللہ انہیں ذلیل کر کے اپنے دربار سے نکالتا۔ ہمیشہ کی دشمنی نبھانے کے لیے شیطان جنات نہ صرف انسان کو ذہنی اور جسمانی تکالیف پہنچاتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب اور دین سے بھی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ انسان نہ دنیا کا رہے اور نہ آخرت کا۔ انسان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے شیطان جنات بڑے منظم انداز میں کام کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے شیطان نے باقاعدہ فوجیں تشکیل دیں اور اپنا تخت سمندر پر بچھایا، جہاں ان کے باقاعدہ اجلاس بلائے جاتے ہیں، اور شیطان جنات کا سردار ابلیس لعین اپنے چیلوں کو نئے نئے احکام دیتا ہے، اور یہ بھی غور کیا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد کو کس کس طرح تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ان اجلاسوں میں اچھی کارکردگی کرنے والوں کو ابلیس اپنے پاس بٹھاتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ شیطان جنات انسان کے پیدائشی دشمن ہیں اور انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو راستے سے بھٹکانا، گھروں میں راتوں کو آگ لگانا، بیماری پھیلانا، موت کے وقت کلمہ سے روکنا، نماز میں تنگ کرنا، دلوں میں وسوسے پیدا کرنا، خواب میں انسان کو تنگ کرنا، انسان پر سوار ہو جانا، انسان کی ضرورت کی اشیاء چوری کرنا، تنگ کرنے کے لیے چیزوں کو ادھر ادھر کر دینا، انسان کو رکھی ہوئی چیزیں اور کام بھلا دینا، خاص کر نیکی کے کاموں کو، انسانوں میں بدگمانیاں پیدا کر کے آپس میں لڑا دینا۔ اللہ نے جہاں جنات کو انسان سے کہیں زیادہ اور عجیب و غریب صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ان کے لیے ایک حد مقرر فرما دی کہ اس حد سے آگے جانے کی انہیں اجازت نہیں، اور وہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ ان میں 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ اللہ نے معجزات صرف انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، جنات معجزات نہیں دکھا سکتے۔ جنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت نہیں بنا سکتے، نہ اصل میں اور نہ خواب میں، اور جنات آسمان کی خبریں بھی نہیں لا سکتے۔ جبکہ پہلے جنات کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آسمان سے باتیں سن کر زمین پر آ کر انسانوں کو کہتے تھے کہ آج یہ بات ہونے والی ہے، اور جب وہ کام ہو جاتا تو انہیں گمراہ کرتے اور اللہ سے دور کرتے۔ مگر اب اللہ نے ان پر پابندی عائد کر دی ہے اور وہ آسمان سے باتیں نہیں سن سکتے۔ اس بات کا ذکر سورۃ جن میں آیا ہے۔ یہ اللہ کا انسانیت پر احسان ہے کہ جنات کو ان 3 باتوں پر اختیار نہیں۔ بہرحال جنات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر انسان کے لیے ڈھال کا کام انجام دیتا ہے، اور انسان جنات اور شیاطین سے بچ سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔